کس صورت میں دیکھا؟ حضرت ابوذر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا کیسے؟ فرمایا نور نہ رہا ہو، میں نے جدھر دیکھا میرا رب مجھے نور ہی نور نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے مجھ سے پوچھا محبوب یہ بتاؤ یہ فرشتے کس معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی یا اللہ مجھے تو نہیں پتا کس معاملے میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں، فرشتوں کے جھگڑے کی کیفیت میں نہیں جانتا، کس وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے میں نہیں جانتا۔ مشکات کی حدیث ہے۔ پھر ہوا کیا؟ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدًا بَيْنَ صَدَيَّ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لم یزل بے مثل و مثال دست قدرت کو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ میں نے اس پھیل کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کر لیا۔ عالم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے ہاتھ مبارک رکھ کر زمین و آسمان کی ہر چیز کے علم سے مجھے مالا مال فرما دیا۔ پتا چلا آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جناب آدم کو اللہ نے ہر چیز کا میل اور صرف نام سکھا دیا ہے، اور آپ کے اور میرے لجپال نبی کو اللہ نے ہر چیز کا علم بھی عطا فرما دیا ہے۔ آؤ جناب والا جناب آدم علیہ السلام کا دوسرا اعزاز دیکھو۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یاسر بھائی سجدہ ہوا لیکن کتنی بار ہوا؟ مجلس کتنی بار ہوئی؟ ایک بار۔ کتنی بار ہوئی؟ مجلس کتنی بار ہوئی؟ سجدے کی محفل ایک بار ہوئی تھی نا جی، اور وہاں فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے سجدہ، فرشتوں نے کہا مولا تیرا حکم ہے ہاں ہم سجدہ کریں گے، ابلیس نے کہا نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ دونوں لفظوں پہ غور کرنا۔ کائنات میں پہلا حکم جو ہوا ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں، کائنات میں پہلی ہاں جو ہوئی ہے اور جو پہلی نہ ہوئی ہے یہ میں آپ کو تطابق بتاتا ہوں۔ کائنات میں پہلا جو حکم ہوا ہے وہ تعلیم رسول کا حکم ہوا ہے۔ پہلا حکم کون سا ہوا ہے؟ تعلیم رسول کا ہوا ہے۔ پہلا رب العالمین کی جانب سے جو امر وارد ہوا ہے وہ تعلیم رسول کا ہوا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ آدم کو سجدہ ہو رہا تھا، لیکن مؤمنین کہتے ہیں جناب آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا، وہ آدم کی پیشانی میں چمکنے والے نور محمد کو ہو رہا تھا۔ جناب رومی کشمیر فرماتے ہیں نور محمد روشن تے آدم جدونا ہویا، اور اول آخری دوئے پاسے آپ ہی ملی کھلویا۔ سبحان اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام سجدہ ہوا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں پہلا حکم جو ہوا ہے وہ نبی کی تعلیم کا ہوا ہے، تو جب اہل سنت نے سنا کہ رب نے پہلا حکم ہی نبی کی عزت کا دے دیا، نبی کی تعلیم کا دے دیا ہے، تو ہمارا فیصلہ ہے جان جائے، مار جائے، اولاد جائے، آبرو جائے، ہم سب کچھ فدا کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی عزت اور حرمت پر سونے والی برداشت نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، یہ نہیں کائنات میں پہلا حکم رسول اللہ کی تعلیم کا ہوا ہے، نبی کی عزت کا ہوا ہے کہ تعلیم کرو، ادب کرو، احترام کرو۔ جنہوں نے سنا جناب کہ ہم نے تعلیم کرنی ہے، احترام کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ساری عبادتیں بڑی اچھی ہیں لیکن ہر عبادت سے بڑھ کر آمنہ کے لال کی عزت افضل ہے۔ جس کا اتفاق ہے محبت سے پوچھئے سبحان اللہ۔ اور پھر جناب آپ کا ایک طریقہ ہے سنیو، اور ایک دوسروں کا طریقہ ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے اوے اہل سنت کی پہچان کرو، اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میلاد ہاں، 40واں ہاں، کل ہاں، اِسارِ ثواب ہاں، نماز جنازہ کے بعد دعا ہاں۔ اہل سنت کون؟ جو کہتے ہیں نماز کے بعد کلمہ ہاں، نماز کے ساتھ اذان کے ساتھ صلاۃ والسلام ہاں۔ اہل سنت کون؟ جو کہتے ہیں ہیلا اسقاط ہاں۔ تو جی بدعقیدہ کون ہوتے ہیں؟ جو کہتے ہیں میلاد نہ، اِسارِ ثواب نہ، جنازہ کے بعد دعا نہ، کلمہ شریف نماز کے بعد نہ،
सलातो सलाम अजान के साथ ना, हीरा ना, कुल 40वां सालाना ना। तो मैंने कहा ना तो कायनात में सबसे पहले इब्लीस ने की है और हाँ जिब्रील ने की है। जो तुम्हें इब्लीस की तरीका मुबारक हो और हमें दूरियों के सरदार जिब्रील का तरीका मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात में पहली यहाँ जो की है वो फरिश्तों ने की है। मौला तेरा हुक्म है तो सर झुकेगा। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। हुआ क्या जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ, एक ही महफिल में हुआ। तो आप पूछे ना जी कि आदम अलैहिस्सलाम की तो बड़ी फजीलत हो गई, उनको सजदा किया, फरिश्तों ने किया, नूरियों ने किया। लेकिन मैं कहूँगा संगिया होया जरूर, लेकिन ये एक महफिल ही होया, दोबारा फिर सजदा नहीं होया। लेकिन अगर आमना के लाल की शान पूछनी है तो आपके और मेरे लजपाल नबी की वो शान है। मेरा रब कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, और बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम के जरिए निशावर करते हैं। मेरा रब फरमाता है ए ईमान वालों तुम भी सलातो सलाम के गजरे निशावर करो, इसलिए कि रब का भी अमल है, रब के मलाइका का भी अमल है। तो मुझे कहने दो फरिश्तों ने जो आदम की तालीम और तौकीर में सजदा किया वो सिर्फ एक बार हुआ है, और आपके और मेरे नजपाल नबी पर दुरूद और सलाम के गजरे क़यामत तक निशावर हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। पिछले महीने गया जनाब अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार पुरअनवार पर हाज़िरी देने, और जब वहाँ हाज़िरी होती है तो हमने कहा जनाब गाजी अलमदीन शहीद रहीमहुल्लाह के मज़ार पर भी हाज़िरी हो, गाजी साहब के मज़ार पर हाज़िरी हुई। और फिर मैंने कहा जनाब आशिक रसूल कुश्ता इश्क रसूल जनाब इकबाल के मज़ार पर भी हाज़िरी देते हैं। उलमा के मज़ार पर हाज़िरी दी तो अलर्ट, दो जवान खड़े हैं, अलर्ट बिल्कुल जनाब इस तरह करके कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पलक भी नहीं झुकाते। मैंने कहा वो जिन्हें साइयां दी नौकरी की थी हैं, बड़े बड़े मर गए मरदूद ना फातिहा ना दरूद, लेकिन ये वो इकबाल है जिसने सारी जिंदगी ये कहा है हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, तुम भी ना हो, बल में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाता इस्तादा इसी नाम से है, नवले हस्ती का बशामादा इसी नाम से है, दश्त में दामने कोसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बियाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफत शान व रफ़ाना लक़द इकरक देखे, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे हैं। ताजदार खत्मे नबूवत के गुलामों मुझे वहाँ पर याद आया, उलमाए कराम का दामन थाम कर बताने लगा, मुझे वहाँ पर याद आया वाह इकबाल आपको मुबारक हो, आपके मदार पर गार्ड की तब्दीली होती है, गार्ड की साल में एक बार, साल में एक बार। कायदे आज़म के मदार पर भी गार्ड की तब्दीली होती है साल में एक बार, इकबाल के मदार पर भी गार्ड की तब्दीली होती है साल में एक बार। ये बहुत बड़ा आनर है उनके लिए। लेकिन मुझे वहां पर हदीस याद आई, आमिना के लाल फरमाते हैं रब ने मुझे वो इज्जतें अता फरमाई हैं, 70,000 फरिश्ते सुबह मेरे मदार पर हाज़िरी देते हैं। 70,000 सलिया जिसने गाला नहीं है तो क्या इन्हों हटाई दी सेट करो जी, साउंड सेट करो, फास्ट होना है। 70,000 फरिश्ते सुबह हाज़िरी देते हैं। बोलो हाँ सुभान अल्लाह। दुनिया में ऐसा कोई दरबार नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई दरबार नहीं है, ऐसा कोई और मदार नहीं है, ऐसी कोई और वजात की जगह नहीं है जहां इस तरह सलामियां पेश होती रहें। अंबिया भी कमोबेश 1,24,000 गुजरे और सहाबा इकराम अहले बैत औलिया तमाम की बड़ी इज्जतें हैं, लेकिन सरकार फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते सुबह मेरे मदार पर हाज़िरी देते हैं, 70,000 शाम को हाज़िरी देते हैं। जो एक बार मेरे दरबार पे आ गए ना, क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आनी। और मैंने कहा दुनिया के कुछ वो हस्तियां गुजरी हैं जिनके मदार पर हाकिमों की साल के बाद तब्दीली होती है। आमिना के लाल वो हैं जिनके मदार पर
جناب مولا کائنات حضرت قرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور میں آپ سے عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جناب نوح علیہ السلام جب دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. بارش ہوئی، زمین کا سینہ بھی پھٹا اور آسمان کا خیمہ بھی ٹوٹا، لیکن عذاب نازل ہوا. اور بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، امام بخاری نے کتاب الاستسقاء میں لگاتار اس کو 10 مرتبہ حدیث کو نقل کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، علماء جانتے ہیں. جمعہ کے دن ایک بندہ کھڑا ہوا، بارش نہیں ہو رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی. کیوں جی بارش نہیں ہوئی؟ بندہ کھڑا ہو گیا اور بندے نے اٹھ کر عرض کی ہلاک المال والبنون، سرکار مال بھی ہلاک ہو رہے ہیں، مال بھی ہلاک ہو رہے ہیں. یہ کچھ لوگ آتے ہیں تھوڑے عرصہ لا گیا من کہتے ہیں نہیں پرانے بندیاں نوں تے کچھ نہیں سی آتا، سانو چوکھا آندا ہے. میں کہا پرانے لوگ جڑا نا قبرستان نوں جیران آدے سن تے پوچھو نا ماں کولو جیران کیڑی زبان دا لفظ ہے. تساں تے جناب انہاں نوٹاں کی مال آکھنے ہو، پرانے لوگ جناب ڈنگراں کی مال آکھنے سن تے مال جناب عربی دا لفظ ہے. صحابی نے عرض کی ہلاک المال والبنون، مال ہلاک ہو رہے ہیں. مال یہ جناب پنجابی وچ مال لفظ کتوں آیا؟ یہ آدھے نے جناب کہ وہ لوگ تے ہندو معاشرے تو زیادہ متاثر تھے، تاں جمعرات دی دعا کردے سن. تسی کتوں متاثر ہوئے؟ میں کیا کملیا اگر ہندو معاشرے تو متاثر ہوندے تے منگل دی رات میں دعا کردے، کیونکہ منگل ہندوؤں دے نزدیک زیادہ چوکھا مبارک دن ہے. انہاں جمعرات دی دعا تاں منگی، انہاں رسول اللہ دا فرمان سنیا سی کہ سید الایام الجمعہ تو اللہ نے میری امت کے لیے جمعہ کے دن فضیلت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ہمارے سرکار نے قیامت دی نشانیاں نہ بزرگاں کو پوچھو، سرکار نے قیامت دی نشانیاں دسیاں. فرمایا قیامت دی نشانیاں وچوں ایک ہے نشانی ہے کہ بعد والے پچھلیاں نو گالی دین گے اور آکھن گے انہاں نو کھ نہیں سی پتہ، سانو چوکا پتہ ہے. ٹھیک ہے، آج کل جو 4 دن لگا کے آئے نا تو پھر آ کر کہتا ہے جناب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. ان بزرگوں کو کیا پتا تھا؟ ہمیں زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ زیادہ عمل والے تھے. میں مجتبیٰ صاحب نے کہا میرا یہ گھر ہے، میں نے ان کو کہا یہ دیکھو بنی کی حالت دیکھو. یہ پرانے بزرگ اس کی طہارت کیا کرتے تھے، پاک کیا کرتے تھے. اور کیوں پاک رکھا کرتے تھے؟ کہ یہاں سے جانور بھی پانی پئیں لیکن دا در دا کی قیود سے اس کو باہر رکھا کرتے تھے تاکہ پانی پیا جائے اور پھر وضو بھی کر لیا جائے. بولو نا سبحان اللہ. وہ جاہل سن نہیں، انہاں دا علم زیادہ چوکھا سی. جب سے ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں تب سے بے برکتی آئی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بارش ہو ہی رہی ہے. صحابی اٹھے مجمع میں سے، اے بخاری کی حدیث، جی مولوی صاحب آپ کو نظر آ گئی، ہمیں نہیں نظر آتی. میں نے کہا تو بخاری چلے علی صحیح ہے. بے نشک محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو پر آتی نہیں. باڑے ارد نہیں آدھے لیکن چکوال والے پاسے جناب اس کی بخاری آہنے نے، چکوال والے پاسے ہی آہنے نا اس کی بخاری آہنے. وہ تو انہوں پتہ نہیں. صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، بارش چاہیے. اب سرکار کو تو چاہیے یہ دانا کہ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کے حبیب فرماتے ہے بھی مسجد اور ہے بھی مسجد نبوی، اور مجھے کہہ رہا ہے چل سجدہ کر رب سے مانگ. لیکن نہیں ہوا کیا؟ سرکار نے دونوں ہاتھ گورے گورے ید اللہ والے رب کی بارگاہ میں اٹھایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں. جو ہی ہاتھ اٹھائے نا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور مسجد نبی ہے کچی، اوپر چھت ہے، کھجوروں کی شاخیں ہیں بالکل کچی. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جس وقت عربی نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک المال والبنون، کھیتیاں ویران ہو گئیں، ڈنگر مرتے جا رہے ہیں، ہم بھی پیاسے مرجا گئے ہیں، اے اللہ کے حبیب بارش نہیں ہو رہی. او وسیلے کو ماننے والوں تمہارا عقیدہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابی رسول نے کون ہے کے والی کی بارگاہ میں عرض کیا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ شرک کر رہا ہے. سونے مصطفیٰ نے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے. انس بن مالک فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم سرکار نے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر بعد میں ملائے، بارش پہلے نازل ہو گئی ہے. میں رضوی چہرے دیکھ رہا ہوں، عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں حضور سے مانگتے ہیں 14 صدیاں بعد. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے. مجتبیٰ صاحب آپ کی نظر اردو ادب سے محبت کرتے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل
کا ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے رب کی بارگاہ میں تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا انٹرویو لینے والے آ کر کہتے ہیں مولانا خادم حسین ندوی آپ کو کون دیتا ہے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بولو دینے والا سچا ہمارا کچھ جوان کے لوگوں کے ساؤنڈ چھٹی ہو گیا تو علی نہیں ہوئے گانے کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور بات آنی چاہیے سب سے دیکھو جی تمام سمجھدار انسان دوست میرے بیٹھے ہوئے سنی مسلمان حضور نے دعا مانگی بارش نازل ہوگی ذرا دور سے بول دو سبحان اللہ اب یہ بخاری کی حدیث ہے ٹھیلا واقعہ نہیں یہ حدیث آپ کو یہ والا نہ ہوئے ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرا دن گزرا چوتھا دن گزرا پانچواں دن گزرا چھٹا دن گزرا ساتواں دن گزرا آٹھواں دن آ گیا یہاں تک کہ پھر وہی جمعے کا منظر ہے پھر سرکار ممبر پر ہے پھر عربی کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فدا کا بھی بہنگی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں یہ امرہ کے لال پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے حملات ہو رہے تھے اب بارش کی کثرت کی وجہ سے حملات ہو رہے ہیں اب سرکار نے دونوں ہاتھ رب کی بارگاہ میں نہیں اٹھائے بلکہ امرہ کے لال نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی جانب اٹھایا امرہ کے لال نے اس انگلی سے یوں حلقہ بنا کر کہا اللہم حول 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 او میرے مولا جدھر میری انگلی کا دائرہ بن رہا ہے اس دائرے سے بارش کو باہر کر دے صحابی فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم جدھر سرکار نے دائرہ بنایا چند لمحوں کے بعد بادل اٹھے سورج کی کرنوں نے زمین پر جلوہ فرما دیا زور سے بولے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے رب کا عذاب آ رہا ہے لیکن جب سرکار کی رضا ہوئی تو رب کی رحمتیں زمین کی جانب آ رہی نعرہ تکبیر مرتبہ تعداد جناب یوشع بن نون قوم جبارین کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں آج تو جہاد کا چپٹر ختم ہو رہا ہے اور جو ذرا امن کی بات کرے جی سراخوں پر اور جس کے لہجے میں رضوی کرنٹ نظر آئے ٹھیک ہے نہیں جی یہ چپٹر آپ کلوز رکھیں کیوں جی 3 حصے قرآن جہاد کے اوپر ہے بولو نا زور سے سبحان اللہ تم 3 حصے کو چھوڑ رہے ہو چھوڑ دیا جا رہا ہے اس کو یعنی کہ کوڑا پھینکنے والی مائی کو معاف کرنا یہ تو یاد آ رہا ہے تو بدر میں سرکار کا تلوار اٹھانا نہیں یاد آ رہا ہے یہ حضور کا لفظ کہنا یہ الفاظ میرے محبوب کا کہنا یہ یوں اس طرح سرکار کا تلوار اٹھا کر کہنا کون اس کا حق ادا کرے گا یہ نہیں بتاتے علماء نہیں جی یہ بتائیں گے تو مسجد سے فارغ ہو جائیں گے بالکل نہیں جی کمیٹی والے کہتے ہیں پورا من رہو ساریاں کی راضی رکھو ساریاں کی رکھا نہ راضی منافق مومن وہ ہوتا ہے جو حق کہتا ہے اور برسر ممبر بھی کہتا ہے برسر دار بھی کہتا ہے مومن کی سرش میں 2 نمبری ہے ہی نہیں مومن وہ ہے جس کو پیر و مرشد کہے اور سید کہے آل رسول کہیں کہ ہے میرا مرید اور اس کی تعریف میں ایک شعر کہہ دو ہے نواب راضی ہو جائے گا بڑے نذرانے دیتا ہے لیکن میرے امام نے کہا پیر و مرشد آپ کا حکم ہے میں اس کی ریاست کا نام لگا دوں گا لیکن بڑے گی مدحات میرے نبی کی فرمایا کروں مدح اہل دوبارہ اور بڑے ہی
تنخواہ 10,000 12,000 15,000 ہیں 18 یا 20 دے سنتے آکسن مولوی صاحب ڈیوٹیاں زیادہ، لیکن پھر بھی حضور کی عزت پہ پیرا یہی دیتے ہیں. ہاتھ کڑی سے نہیں ڈرتے تو یہ علماء نہیں ڈرتے ہیں. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا. اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سرکار سے غلام نے عرض کی حضرت ابو دجانہ نے یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے اس تلوار کا؟ سرکار نے فرمایا کافراں تے اتنی برسے کہ ادھے جڑا اگے دھار ہے نا یہ ٹیڑھی ہو جائے. اتنی برسے کہ آگے جو دھار ہے نا بالکل سیدھی کاٹنے والی جب تک ٹیڑھی نہ ہو اس تلوار کا حق نہیں ادا ہوگا. ابو دجانہ نے لی نا تو دوڑتے ہوئے جناب ان کے لشکر سے پار ہو کر کافروں کی عورتوں تک پہنچ گئے اور چلانے لگے تھے. پھر فرمایا نہیں رسول اللہ کی تلوار ہے عورت پہ نہیں چلنی چاہیے. ٹھیک ہے گرامی متوازات یہ پہلو حضور کی عظمت کے بھی بیان کرنے ضروری ہیں. محراب و منبر سے بابا رضوی چلے گئے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنا مجمع ہو رہا تھا. غازی المدین نے جب گستاخ رسول کو مارا اس کے بعد ہندو نے بہت بڑا جلسہ لگایا اور ایک ہندو چیخ کے تقریر کر کے کہہ رہا تھا بس مسلے ٹھٹے ہو گئے مسلمانوں نو امن آ گیا اسا انہاں دا بندہ پھڑکوا دیتا انگریزاں نو کیا انہاں سولی تے لٹکا دیتا تے پھر بھی راجپال ورگیاں کتاباں لکھیاں جان گیاں جی میں اس لکھی معاذ اللہ پھر لکھیاں جان گیاں. اس مجمع میں ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا بالکل بے خوف ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہندو زبان کو لگام دے غازی المدین قبر میں گیا ہے خنجر دنیا میں نہیں کر وہ قبر میں گیا ہے خنجر ابھی تک دنیا میں. اور جنہوں نے میرے امام کی زبان میں یہ نعرہ لگایا اونے جانا اونے مانا نہ رکھا انہوں نے کہا یا اللہ سورج غروب ہونے لگا ہے. اب دیکھو نا عصر کا وقت آ گیا انہوں نے عصر کی نماز بھی ادا کر دی. جناب یوشع بن نون جبارین کو کاٹ کے رکھ رہے بے خونی کر دی ان کی جڑیں کاٹ دی. جبارین شکست کھانے لگے. یہ وہ سرکش قوم تھی جس سے کلیم اللہ لڑتے رہے. یہ وہ سرکش قوم تھی. جناب یوشع بن نون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جو میں نے الفاظ کہے ہیں مولویاں کو سیکھ لے علماء کو یہ ہر ایک استے استعمال نہیں ہوندے. ہمارے علماء کہتے ہیں جب کسی اور نبی کے لیے صلاۃ و سلام کہنا ہو تو پہلے آمنہ کے لال پہ بھیجو. یہ ادب کا طریقہ بولو سبحان اللہ. آج کل تو غیر انبیاء کے لیے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اور میں نے دیکھا مفتی بھی نام نے ہاتھ کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اور ہمارے جو مؤدب علماء تھے وہ کہتے تھے جب کلیم اللہ کو کہنا ہے نا تم نے تو علیہ السلام کہہ سکتے ہو لیکن جب علیہ الصلوۃ والسلام کہنا ہے تو یوں کہو علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. پہلے اللہ میرے حبیب پر صلوۃ و سلام بھیجے پھر کلیم اللہ پر صلوۃ و سلام بھیجے. یہ ادب کا طریقہ ہے بولو نا سبحان اللہ. ٹھیک ہے. حضرت یوشع بن نون نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہے ہیں. عرض کی مولا سورج غروب ہونے لگا ہے اور کافروں کی آج جڑیں ہم نے کاٹ دی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد یہ شکست سے دو چار ہو جائیں گے. اگر سورج غروب ہو گیا تو یہ پہاڑیوں میں چھپ جائیں گے. ہماری فتح جو ہے نا وہ ہمیں نہیں ملے گی. یا اللہ سورج کو روک دے. یا اللہ سورج کو روک دے. جناب نبی علیہ السلام کی آرزو تھی اور انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا. سورج ڈوبنے لگا تھا. جناب نبی علیہ السلام کی آرزو کیا ہوئی کہ سورج وہیں پہ رک گیا. بندہ روک سکتا ہے تو سے بولو سبحان اللہ. یہ وہی روک سکتا ہے جن کو رب العالمین نے مختار بنایا ہو. یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا ہے. لیکن آؤ میں تمہیں اس تقابل کی طرف لے کر آتا ہوں. مقام صنعاء کے اندر مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی. مقام صنعاء کے اندر مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی. نماز جو قضا ہوئی ہے وہ کسی کھیل کود میں یا دنیاوی کام میں تو نہیں قضا ہوئی نا. ہوں علی اور نماز چھوڑ دیں یہ تو ہو نہیں سکتا. اور یہ حدیث علامہ عبدالغنی نابلسی الحدیقۃ الندیہ کے اندر فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے. یہ کیسی حدیث ہے؟ صحیح حدیث ہے. کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا علی ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا ذرا زانو لمبے کرو دراز کرو.
ٹانگ دراز کی، فرمایا تمہارے زانوں پر میں سر رکھ کر آرام کرنا چاہتا ہوں، اور سبحان اللہ، یہ مقدر ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو رسول اللہ کا سر نصیب ہو جائے اس کی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سنی وہ ہیں جو دونوں جو اللہ طبقات کو رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی حق ہے، حق ہے، مولا علی کو سرکار کا سر انور نصیب ہوا، زانوں پر سرکار نے سر رکھا اور مقام صنعاء کے اوپر میرے نبی نے آرام کیا ہے، تو 3 دن اور 3 راتیں صدیق اکبر کے زانوں پر بھی بولو نا سبحان اللہ۔ ان کو کہتے ہیں جو آل رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصحاب رسول کی بات آئے تو پھر ان کے دل میں پھر ہلچل مچ جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں جی یہ پہلو ہم سے نہیں نبھایا جائے گا۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی آپ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ امام حسین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سواری کرتے رہے، امام حسن بھی سواری کرتے رہے، لیجئے صاحب ہم تو ہیں ہی پکے حسینی، ہم تو پکے حسنی ہیں، ہم حسن و حسین کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کی نسلوں کے غلام ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو بھی تو سنو نا، امام حسن و حسین وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے کندھے پر سواری کی ہے، مولا علی نے جناب فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی کے کندھے پر سواری کی ہے۔ میں کل امام مولا علی کو کیوں نہ مانوں کہ جس کو سرکار کندھے پر اٹھا کر کہے کہ میں نے بار حق کو اٹھایا ہوا ہے، علی تو کار حق نہیں کنی من بار حق میں کشیدم۔ شیخ محقق فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا علی تو کار حق ادا کر رہا ہے، میں نے بار حق کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن سننا دل کے قانون سے یہ جملہ سننا، میں مولا علی کا غلام جس کو میرے نبی کے کندھے پر سواری ملی، میں حسن کا غلام، حسین کا غلام جن کو میرے نبی کے کندھے پر سوار ہونا نصیب ہوا، لیکن میں اس صدیق اکبر یار غار کو کیوں نہ مانوں اور جس نے میرے نبی کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے۔ کو جب بھونکا جا رہا ہو تو اس وقت صدیق اکبر کی شان بیان کرنا فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں نہیں فرمایا، ایک صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، میرے ابو بکر سے محبت کرنا بھی اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہر امتی پر واجب ہے۔ واجب سمجھتے ہو نا، وتر واجب ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ وتر واجب ہیں کہ نہیں ہیں؟ جس طرح وتر واجب ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے یار غار کا شکریہ ادا کرنا اس لیے واجب ہے کہ